متی کی انجیل اس کا خدا کے پاک کلام میں سے متی کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 33 آیت ہم تلاوت کریں گے۔ متی کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 33 آیت تلاوت کریں گے۔ صرف ایک آیت ہم تلاوت کریں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی، بس کل کی فکر نہ کرو۔ آمین۔ ہم نے اس آیت مقدسہ میں دیکھا ہے، آج ہم خداوند کے مقدس کلام کو جانیں گے۔ ہم خدا کو مکمل طور پر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ خدا لامحدود ہے، خدا ہر چیز پر اختیار رکھنے والا ہے، ہر چیز خدا نے بنائی ہے اور ہر چیز کا مالک جو ہے وہ خدا ہے، ہر چیز خدا کا حکم مانتی ہے، ہر ایک چیز خدا کے قبضہ میں ہے۔ ہم اپنے زور بازو سے، اپنی سوچ، اپنی عقل، اپنی دانائی، اپنی سمجھ سے حاصل کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں کہ ہم اپنی محنت سے حاصل کریں گے اور کہتے ہیں کہ سب کچھ ہمارا ہے۔ ہم دنیا کی نظر سے خدا کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور خدا کو دیکھتے ہیں۔ ہم دنیا کے انسانوں کی طرح، دنیا کے ساری چیزوں کی طرح خدا کو بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار جو ہیں وہ روح اور سچائی سے اس کی کیا کریں؟ پرستش کریں۔ جب ہم خدا کو جان جاتے ہیں کہ خدا ہی ہر چیز کا مالک ہے، وہ فرماتا ہے کہ میرا ہاتھ چھوٹا نہیں ہے، میرا کان بھاری نہیں ہے۔ خدا کو ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے، ہم اپنی پوزیشن چینج نہیں کرتے، اپنے رویے، اپنے خیالات کو خدا کے ساتھ منسلک نہیں کرتے، ہم صرف دنیا کی نظر سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت دفعہ غیر قومیں بھی ہم سے سوالات کرتی ہیں، لیکن وہ بھی دنیا کی نظر سے سوچنے کی کوشش کرتی ہیں کہ دنیا میں جیسے ہوتا ہے، دنیا میں جیسے لوگ ہیں، دنیا میں جیسے رشتے ہیں، ویسے ہی خدا بھی ہے۔ لیکن خدا روح ہے اور ہمیں اس سوچ سے سوچنا ہے کہ خدا سب چیزوں کا مالک ہے، ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز اس کے قبضہ میں ہے، اور جب اس کے قبضہ میں ہے تو آج خدا ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ خدا کا مقصد کیا ہے، خدا کی مرضی کو کیسے پورا کر رہے ہیں۔ خدا کا مقصد یہ ہے کہ ہم خدا کی مرضی کو پورا کریں، جیسا اس کی مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ زمین پر ہم دیکھتے ہیں ہم خدا کی مرضی کرنے کے لیے آئے ہیں، پوری کرنے کے لیے پیدا ہوئے، ہم خدا کی مرضی کو پورا کریں۔ آسمان پر خدا کے فرشتے اس کے حکم مانتے ہیں، اس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، اور اگر ہم زمین پر رہ کر اپنے خدا کی مرضی کو پورا نہیں کر رہے تو پھر ہم اس کے لوگ نہیں ہیں، ہم اس کی برکات کو حاصل نہیں کر سکتے۔ خداوند کہتا ہے کہ پہلے میری مرضی پوری کرو۔ ہم دنیا کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں۔ اگر ہم خدا کے پاک کلام میں دیکھیں، پہلا یوحنا کا خط اس کا 2 باب دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے 15ویں آیت میں کہ نہ دنیا سے محبت رکھو نہ چیزوں سے دنیا میں ہے۔ خدا کہتا ہے کہ نہ دنیا کی چیزوں سے محبت رکھو۔ جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش، زندگی کی شیخی، یہ باپ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ دنیا اور اس کی خواہش مٹتی جاتی ہے، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ اب تک قائم رہے گا۔ جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے، جو خدا کی باتوں پر یقین کرتا ہے، جو خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، جو خدا کو پہلا درجہ دیتا ہے۔ مثال کی کتاب لکھا ہے پہلے پھلوں سے خدا کی تعظیم کرو۔ پہلے ہمیں خدا کو درجہ دینا ہے، ہمیں خدا کی مرضی کو جاننا ہے، خدا کے مقاصد کو پورا کرنا ہے، اپنی پوزیشن کو چینج کرنا ہے۔ ہم
ہم دیکھتے ہیں ہم اپنے خیالات میں خدا کو لے کر آنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں ہماری مرضی کے مطابق بھی خدا کام کرے۔ بہت دفعہ ہم اپنی سوچ کے مطابق خدا کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ بات ہمارے لیے ناکامی کا اسباب بن جاتی ہے۔ ہم بہت دفعہ کہتے ہیں کہ ہر چیز ہماری ہے، ہم نے اپنے زور بازو سے حاصل کی ہے، ہم نے اپنی محنت سے حاصل کی ہے، لیکن خدا کہتا ہے زبور 50 میں ہر چیز میری ہے، جنگل کا ایک ایک جانور، چھپائے پرندے، ہر چیز جو ہے میری ہے۔ خدا کہتا ہے ہر چیز میری ہے، لیکن انسان کہتا ہے دنیا کی نظر سے کہ ہم نے اپنے زور بازو سے حاصل کیا۔ ہم خدا کو خدا نہیں مانتے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن خدا کا آج جو کلام ہمارے لیے ہے اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ پہلے تم نے کیا کرنا ہے؟ خدا کی بادشاہی کی تلاش کرنی ہے۔ پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھیں پہلے کیا کرنا ہے؟ اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کو تلاش کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے۔ خدا کی بادشاہی، دنیا کی بادشاہی کو دیکھتے ہیں کہ دنیا کی بادشاہی ختم ہو جاتی ہے، اس میں مشکلات ہیں، اس میں مسائل ہیں، اس میں افراتفری ہے، اس میں نہ مکمل طور پر کوئی بھی بات کا یقین نہیں کیا جا سکتا، افراتفری ہے، مہنگائی ہے، مشکلات ہے، پریشانیاں ہیں، وبائیں ہیں، لیکن خدا کی بادشاہی میں ایسا نہیں ہے۔ اور آج ہمیں خدا کی بادشاہی کو پہلا درجہ جو ہے خدا نے دیا ہے کہ اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کو دیکھ رہا ہے۔ آج ہم دنیا کی راست بازی کو پورا کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، لیکن خدا کی راست بازی کی طرف ہم نہیں آتے۔ ہمیں پہلے خدا کی بادشاہی کی تلاش کرنی ہے، خدا کو دیکھنا ہے، کیونکہ اس کی بادشاہی میں کوئی غم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی آہ و نالہ نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی مشکلیں نہیں ہیں، وہاں پر خدا ہوگا اور خدا کے لوگ۔ پہلے خدا کی بادشاہی۔ آج خدا نے اپنا مقصد بیان کر دیا ہے کہ تم نے کیسے میری مرضی کو پورا کرنا ہے اور کیسے تم دنیا کی چیزیں حاصل کر سکتے ہو۔ یہ دنیا کی چیزیں خدا نے ہمارے لیے بنائی ہیں، خدا نے اپنے لیے نہیں بنائی، ہمارے لیے بنائی ہیں۔ جب خدا نے انسان کو بنایا تو اس کے لیے خدا نے ساری چیزوں کو بنا دیا۔ یہ چیزیں ہماری ہیں، ہمیں ملیں گی، لیکن پہلے ہمیں بنانے والے کو دیکھنا ہے، بنانے والا کون ہے، اس کو جاننا ہے۔ یہ نہ ہو کہ مالک آ جائے اور جو چیزیں ہم نے لی ہیں، اٹھائی ہیں، حاصل کی ہیں، چوری کی ہیں، وہ کہے کہ بھائی پیچھے ہٹ جاؤ، یہ چیزیں میری ہیں۔ ہمیں آج مالک سے ملاقات کرنی ہے کہ ان چیزوں کا مالک کون ہے، ان کا خالق کون ہے، اور وہ مالک خدا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ تیری مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ ہر چیز اس کی ہے، مال اس کا ہے، دولت اس کے، پہاڑ اس کے، سونا اس کا، چاندی اس کی ہے، ہر چیز اس کی ہے، اور اسی سے ہم نے رابطہ کرنا ہے۔ کلام بیان کرتا ہے کہ پہلے ہمیں خدا کی بادشاہی کی تلاش کرنا ہے اور دنیا کی ساری چیزیں ہمیں انعام میں ملے گی۔ تو لکھا ہے دنیا کی سب چیزیں تم کو کیا کریں گی؟ مل جائیں گی۔ اور یہ کون کہتا ہے؟ یہ کوئی عام شخص نہیں کہہ رہا، یہ کوئی خادم نہیں کہہ رہا، یہ کوئی رسول نہیں کہہ رہا، یہ کوئی کاہن نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ یسوع المسیح کا خدا کا کلام ہے کہ سب چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ جو یہ کہتا ہے کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ دنیا کی ساری چیزیں تم کو مل جائیں گی۔ کب ملے گی؟ ملے گی ضرور۔ یہ چیزیں ہماری ہیں، ہر چیز ہماری ہے، ہم کو ملے گی، لیکن کب ملے گی؟ جب ہم خدا کو تلاش کریں گے، جب ہم خدا کو ڈھونڈیں گے۔ خدا ہم کہتے ہیں مانگو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تم کو مل جائے گا، کھٹکاؤ تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ جب ہم خدا کو تلاش کرتے، آج ہم خدا کو تلاش نہیں کرتے، خدا کے پیچھے جانا پسند نہیں کرتے، کہتے خدا کی کہڑی ضرورت ہے، اسی آپ ہر کام آپ ہی کر لیں گے۔ بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اتوار کی چھٹی کیوں کر دی ہے، چرچ میں کیا کر رہا جا کے؟ نہیں، پہلے جب ہم خدا کے پاس نہیں آئیں گے، جب مل کر بیٹھتے ہیں تو خدا کی باتوں کو سیکھتے ہیں۔ دنیا کی چیزیں اس وقت ہم کو ملتی ہیں جب خدا کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ 12,000 لوگ، 5,000 مرد صبح سے لے کر شام تک یسوع کے ساتھ کلام سن رہے تھے، اس کی باتوں کو سن رہے تھے، خدا کی آواز کو سن رہے تھے، معجزات
ہوتے دیکھ رہے تھے، وہ جان رہے تھے کہ یہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، جو اندھوں کو آنکھیں دے رہا ہے، کوڑیوں کو پاک صاف کر رہا ہے، جو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ وہ اس کے کلام کی باتوں کو سن رہے تھے۔ ان کے پاس ہم دیکھیں کسی کے پاس کوئی کھانا نہیں تھا، سب کھانے کے بغیر آگے، صرف ایک بچے کے پاس 5 روٹی اور 2 مچھلی تھی، باقی سب کھانے کے بغیر ہے، لیکن وہ خدا کی بادشاہی کی باتوں کو سن رہے تھے۔ وہ خداوند کو دیکھ رہے تھے، وہ خداوند کی آواز کو سن رہے تھے کہ یہ باتیں حقیقت ہیں، یہ باتیں سچ ہیں۔ انہوں نے کھانا چھوڑ دیا، روٹی کو بھول گئے، لیکن وہ خدا کی آواز کو سن رہے ہیں۔ انہوں نے یہ فکر نہیں کیا کہ ہمیں روٹی کہاں سے ملے گی، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، ویران جگہ ہے، لیکن وہ جانتے تھے کہ وہ خدا جس کی باتیں ہم سن رہے ہیں وہ خدا ہے جو بنی اسرائیل قوم کو بیابان میں پن دے سکتا ہے، جو آسمان سے بٹیر نازل کر سکتا ہے، گوشت دے سکتا ہے، روٹی دے سکتا ہے۔ ہم اس خدا کی آواز کو آج سن رہے ہیں۔ وہ آسمان کی بادشاہی کی باتوں کو بڑے دھیان سے، بڑے غور سے سن رہے ہیں۔ اور جب پہلے انہوں نے خدا کی بادشاہی کی تلاش کی، سنا، تو خدا یسوع مسیح کہتا ہے کہ آپ ان کو کیا کرو، کھانا دو۔ شاگردوں سے کہتا ہے ان کو کھانا دو۔ وہ کہتا ہے یسوع کہاں سے لائیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، کھانا کہاں سے لائیں، یا کوئی نزدیک جو ہے کھانے کا انتظام نہیں، یہ جو جگہ جو ہے یہ ویران جگہ ہے۔ لیکن یسوع کہتا ہے کہ تم ان کو کھانا دو، کیونکہ انہوں نے روحانی خوراک حاصل کر لی ہے، انہوں نے بادشاہی کی باتوں کو سن لی ہے، اب ان کی ضرورت کھانا ہے۔ اور جب ان کو بٹھا دیا جاتا ہے تو 5 روٹی اور 2 مچھلی کے وسیلہ سے وہ کھانا کھاتے ہیں، اور 12 ٹکڑوں کے بھی بھر جاتے ہیں۔ وہ خدا کو جان کے پہلے خدا کی بادشاہی تلاش کی تو کھانا جو خدا نے ان کو دینا ہی تھا ان کو مل گیا۔ اگر وہ کہتے نہیں بھائی 3 بج کے چلیے کراموں تو جا کے کھانا نہیں کھانا ہے، بڑا سفر بھی ہے 4-5 گھنٹے کا، تو کس طرح تو کھانا ملے گا؟ لیکن اس بات کی فکر نہیں کی، وہ کہنے لگے، وہ اپنے ذہن میں سوچنے لگے کہ جس خدا کی آواز سن رہے ہیں وہ معجزات کا خدا ہے۔ ہم آج اس خدا کو خدا جانتے نہیں ہیں، ہم نے اس کو محدود کر دیا ہے کہ شاید خدا بھی انسان کی طرح ایک ایریا کا بادشاہ ہے، ایک حصے کا بادشاہ ہے، بلکہ وہ ساری دنیا، سارا زمین و آسمان کا وہ خالق ہے۔ پہلے ہمیں خدا کی بادشاہی کی تلاش کرنا ہے تو دنیا کی ساری چیزیں نام میں مل جاتی ہیں۔ جب خدا کی طرف آ جاتے ہیں، جب خدا کی طرف ہم رخ کر لیتے ہیں، ہم اپنی پوزیشن نہیں بدلتے، ہم دنیا جیسے خیالات میں لیتے ہیں۔ خدا کے کلام نے کہا کہ دنیا اور دنیا کی خواہشیں مٹ جائیں گی۔ جو دنیا سے محبت رکھتا ہے، دنیا سے محبت رکھنا دنیا کی چیزوں سے محبت رکھنا ہے۔ دنیا کی چیزیں یہ بھی لے لوں، وہ بھی لے لوں، یہ بھی حاصل کر لے، آج یہ کام مل گیا کل نہیں ملے گا، یہ بھی ایسے کر لے۔ نہیں، خدا کہتا ہے پہلے تو خدا کی بادشاہی، پہلے ہمیں خدا کو اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ اگر خدا ہمارے پاس ہے تو ہر چیز کا مالک کون ہے؟ خدا ہے۔ ہر چیز اس کی ہے، ہر چیز کا مالک وہ ہے، وہ جہاں سے چاہے ہم کو عطا کر سکتا ہے، لیکن ہم خدا کے ساتھ چلتے نہیں ہیں۔ وہ کہتا ہے فکر نہ کرو، تو پرندوں کو دیکھو، نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، پھر بھی ان کا خدا ان کو مہیا کرتا ہے۔ تمہاری قدر تو بہت سے جانوروں سے، پرندوں سے زیادہ ہے۔ ہم اپنی قدر کھو چکے ہیں، ہم خدا کی طرف رخ نہیں کرتے، ہم نے اپنی پوزیشن چینج نہیں کی۔ اگر پوزیشن چینج کر لی ہے تو پھر ہم زور آور ہیں، راج قوت والے ہیں۔ ایک پہلوان کو دیکھیں نا تو وہ کوئی بہت بڑا طاقتور نہیں ہوتا، صرف اس کے پاس ایک پوزیشن ہوتی ہے کہ میں نے یہ کام ایسے کر رہا ہے۔ جو بھی کام کرتا ہے وہ اپنی پوزیشن کے وسیلہ سے، بہت زور سے کام نہیں ہوتے۔ بہت دفعہ ہم اپنی خیالات، بہت سے اپنے طریقہ کار سے، پوزیشن کے وسیلہ سے جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ اور خدا کو حاصل کرنے کے لیے بھی ہمیں اپنا رخ جو ہے اس کی طرف چینج کرنا، دنیا کی طرف نہیں ہے۔ کیونکہ لکھا ہے دنیا اور دنیا کی خواہشیں مٹتی جاتی ہیں، لیکن جو خدا کا نام لے گا وہ اب تک قائم رہے گا۔ اس لیے یسوع کہتا ہے کہ پہلے خدا کی بادشاہی کو تلاش کرو تو دنیا کی ساری چیزیں تم کو نام میں ملے گی۔ اور اس سواس ہم دیکھتے قید میں ہیں، جیل میں ہیں، پاؤں باندھے گئے، ہاتھ باندھے گئے، لیکن وہ خدا کی کیا کر رہے ہیں؟ حمد کر رہے، خدا کی تعریف کر رہے، وہ گیت گا رہے۔ وہ خدا کو جان گئے تھے کہ ہمارا خدا بچانے والا ہے، ہمارا خدا ہر چیز کا مالک ہے، کہ دنیا اور دنیا کے سارے
قانون ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، یہ حالات ہمارے کچھ نہیں کر سکتے۔ بہت دفعہ ہم کہتے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہوگی، حالات بڑے خراب ہو گئے، نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم خدا کے ساتھ چل رہے ہیں، اگر ہم خدا کے ساتھ وفادار ہیں نا، ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہ ہے۔ ہم خدا کے ساتھ وفادار ہو جائیں، خدا کے ساتھ چلنا شروع کر دیں، تو دیکھیں ہر چیز آپ کے قدموں میں ہوگی، ہر چیز آپ کے پاس ہوگی، کیونکہ یہ بات میری نہیں ہے، آپ کی نہیں ہے، بلکہ آپ کے بنانے والے خدا کی ہے۔ ہر چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے، جس کی تلاش ہم صبح سے گھر سے نکلتے ہیں کہ ہم یہ چیزیں بھی لے کر آئیں گے، یہ بھی لے کر آئیں گے، ہم اس مالک کو نہیں جانتے کہ کیا وہ ہمارے ساتھ ہے۔ جس کی چیزیں وہ ہمارے ساتھ ہے، ہم ایسے گھر سے نکل جاتے ہیں، لیکن اس کو ہم ساتھ نہیں لے کر نکلتے۔ اگر وہ ہمارے ساتھ ہے، ہر چیز ہماری طرف دوڑ جائے گی، ہر چیز ہمارے پاس آ جائے گی، ہر چیز ہمارے قدموں میں ہوگی، جب خدا آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا، جب خدا آپ کے آگے چلے گا۔ جب خدا آپ کے ساتھ نہیں ہے تو دنیا کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کی نہیں ہے، وہ آپ کو کبھی مل نہیں سکتی، ملے گی صحیح لیکن وہ ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے خدا کے کلام میں لکھا کہ پہلے تم خدا کی بادشاہی کی تلاش کرو تو دنیا کی ساری چیزیں جو ہے وہ تم کو انعام میں مل جائیں گی۔ اور آج ہم اسی محبت میں قائم رہنا ہے جو خدا کہتا ہے کہ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خدا سے محبت رکھ۔ ہمیں خدا سے محبت رکھنا ہے۔ مکاشفہ کی بات یہ نہ ہو کہ پہلی سی محبت تو نے چھوڑ دی ہے۔ ہمیں پہلی محبت جو ہے خدا کے ساتھ دکھائی ہے، اسی محبت پہ قائم رہنا ہے۔ جب ہم چرچ بیٹھے یا کبھی کبھی دعا کریں یا کبھی کبھی قرار کریں تو اس وقت کہ ہاں جی خدا سب کچھ ہے، لیکن جب وہ وقت گزر جائے پھر خدا کو بھول جائے۔ نہیں، خدا ہر لمحہ آپ کے ساتھ ہو، ہر وقت آپ خدا پر یقین کرنا شروع کر دیں اور دیکھیں آپ کے راستے میں کبھی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ آپ کو اچھی خدا روز کر دے گا، اچھی جابس خدا دے گا، خدا اچھی چیزوں سے۔ آپ کو دنیا کی چیزیں شاید ناقص مل جائے، ملاوٹ والے مل جائے، لیکن جو خدا دے گا اس پہ ملاوٹ نہیں ہوگی، اس پہ برکت ہوگی، اس پہ خدا کا جلال ہوگا۔ آئیں آج ہم ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، کیونکہ ہمیں آج اپنے اندر جو ہے وہ خدا کی باتوں کو رکھنا ہے، خدا کی آواز کو رکھنا ہے۔ جب خدا کی باتیں ہماری زندگی میں ہوگی تو پھر ہم کبھی بھی شرمندہ نہیں ہو سکتے، بلکہ کامیابی اور فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں آج خدا کے مقصد کو اور خدا کی مرضی کو جاننا ہے اور پورا بھی کرنا ہے۔ آمین۔